بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ عمرہ اور رسا قوم نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور ان کے پیروں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت اور ثروت پر برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے تابع فرمان ہو جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدر مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں۔ نہ یہ ذی رائے ہے کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے اور نہ ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد نصب العین ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہے کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت اور مال نہیں ہے، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت اور حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نکبت و افلاس کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت اور حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حصول اور ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانینت نفس، رضا الہی، غنائے قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بارہا تنبیہ کی
کہ مجھ کو اپنی ابلاغ، دعوت و ارسال، ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدردان ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جدوجہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑو، اور آخرت میں زج ہو کر کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کوشی